بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت خطبے کے اندر جو باتیں بیان کی گئی تھی وہ ایک ایسا عام موضوع تھا جس سے ہر آدمی کو زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، وہ اس کے والدین ہیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی ایک آیات کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر اس کی طرف ترغیب دی ہے. انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ملے ہوئے انعامات میں سے والدین سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ نے اپنے حقوق کے بعد سب سے زیادہ جن کے حقوق کے پاس و لحاظ کا بندوں میں ہمیں حکم دیا ہے وہ ہے والدین کے حقوق. انسان کے لیے اس کے والدین ایک ایسی نعمت ہیں کہ اس نعمت کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. اس نعمت کو جب اللہ تبارک و تعالی چھین لیتے ہیں تو اس نعمت کی کوئی جو ہے برابری نہیں کر سکتا. چاہے والد ہو یا والدہ ہو، انسان کے لیے سب سے عظیم ترین نعمت. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ کی عبادت اور شرک سے بچنے کے بعد، اللہ کی عبادت کے حکم اور شرک سے بچنے کے بعد سب سے پہلے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا. اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کس قدر ضروری ہے. آخر والدین کے ساتھ حسن سلوک کہتے کسے ہیں؟ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے، محبت و عظمت و عزت کے ساتھ ان سے گفتگو کی جائے، ان کی آواز سے بلند اپنی آواز نہ ہو، اور پھر اسی طرح سے انسان ان کے حق میں ان کی خدمت کرنے والا ہو، ان کی حاجات و ضروریات کو پوری کرنے والا ہو. اور اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے تو اپنے مال سے ان کی اعانت کرنے والا ہو، ان کی تمام تر ضروریات کو اپنی خوش دلی سے پوری کرنے والا ہو. ایسا نہیں کہ ایک بوجھ ہے، اس بوجھ کو ہم جو ہے ایک فرض ہے اس کو پورا کر رہے، نہیں. فرض سے بڑھ کر انسان کے لیے اپنے والدین کے حق میں خرچ کرنا یہ خوشی کا سبب ہونا چاہیے. اپنی خوش دلی کے ساتھ اپنے والدین پر اپنا مال خرچ کرنے والا. اللہ نے ان لوگوں کو کبھی ضائع نہیں کیا جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ اخراجات میں کوئی کمی نہیں کرتے، ان کو کسی چیز کی تکلیف ہونے نہیں دیتے. بڑھاپے کے وقت والدین انسان کو ملتے ہیں. جوانی کی زندگی انسان کی جب ہوتی ہے، ان کے والدین کی زندگی بڑھاپے کی ہوتی ہے. اس لیے اس وقت خاص طور سے فرمایا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تمہارے والدین دونوں کے دونوں ہوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، بڑی عمر ہو چکی ہے، اس عمر میں چونکہ انسان اپنی زبان سے کچھ اچھی اور کچھ غیر اچھی باتیں بھی نکالتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ باتیں اس کی زبان سے ایسی نکلے جو تمہیں پسند نہ ہو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما، بڑھاپے کی زندگی کو خاص طور سے فرمایا فلا تقل لهما اف، ان کو اف بھی مت کہنا. اف
عربی زبان کا ایک ایسا لفظ ہے کہ ہلکے سے جس کو ڈانٹنا کہتے ہیں، جیسے اردو زبان کے اندر ہم بولتے ہیں، ان کی کسی بات پر ان کو اف تک نہ کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، اپنے بازوؤں کو ان کے لیے نرم رکھنا، یہ باتیں قرآن پاک حکم دے رہا ہے، ہر ایک کو حکم دے رہا ہے۔ اور پھر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، پروردگار ہمارے والدین پر رحم فرما جس طرح سے کہ انہوں نے ہماری بچپن میں تربیت کی تھی۔ بزرگوں اور بھائیوں، ایک ایسا طویل موضوع ہے جس کو بارہا آپ نے سنا ہے۔ انسان جوانی کے زعم میں اور جوانی کی طاقت میں خون جب گرم ہوتا ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بجائے کبھی شیطانی وسوسے سے جوش میں آ کر اس کا کوئی جواب دے دیتا ہے۔ ان کی ضروریات کو پورا کرنا اپنے لیے دشوار سمجھتا ہے کہ والد کہاں جا کے بیٹھے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھوں۔ بزرگوں اور بھائیوں، دوستوں، ان کے لیے اپنا وقت نکالنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اپنا وقت اپنے والدین کے لیے فارغ کرنا یہ عبادت ہے۔ اس پر اللہ کی طرف سے بے انتہا اجر آخرت میں ملے گا اور دنیا کے اندر اس کا اچھا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو جاننے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک غیر مسلم ہے، اس کے والدین مسلمان نہیں ہیں، تب بھی ان کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا۔ دنیا کے اندر ان کے ساتھ، زندگی میں ان کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا، اگرچہ کہ وہ غیر مسلم ہیں۔ اگر والدین مسلمان ہیں تو پھر تو کیا کہنے، غیر مسلم والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ کئی ایک احادیث کے اندر اس کی جو ہے ہمیں وضاحت ملتی ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک آدمی سمجھتا ہے کہ زندگی تک محدود ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، زندگی تک یہ عمل زندگی تک محدود نہیں ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کا جو ہے معاملہ رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحابی نے پوچھا کہ میرے والدین کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کا کوئی درجہ میرے اوپر ہے؟ فرمایا کہ ہاں، ان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے انفاذ عہدہما، انہوں نے تمہارے ساتھ جو عہد کیا ہے، جو وصیت کی ہے، اس کو پورا کرنا، ان کے حق میں دعائیں کرنا، ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اور ان کے جو متعلقین ہیں کہ جن والدین کے جو متعلقین ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جو والدین کے رشتہ دار ہیں، جو والدین کے دوست احباب ہیں۔ آدمی اپنے والدین کے انتقال کے بعد حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے اور ان کا ادب و اکرام کرے، اس کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا درجہ دیا گیا۔ تو یہ ایسا موضوع ہے کہ اس موضوع پر احادیث کے اندر بے شمار حدیث ہمیں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ کے راستے میں جہاد سے بڑھ کر بتلایا۔ ایک صحابی نے آ کر جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی، پوچھا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا والدین زندہ ہیں۔ کہا کہ پھر تو ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، یہ تمہارے لیے اس سے بڑھ کر۔ ایک حدیث میں اسی طرح سے فرمایا گیا، سب سے زیادہ مجھے جو ہے سب سے زیادہ نیکی کا عمل کیا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تو بزرگوں اور بھائیوں، میرے دوستوں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کو ہر حال میں آدمی خوش رکھنے کی کوشش کرے، کسی صورت میں ان کے دلوں کو ناراض کرنے کی فکر میں نہ رہے۔ وہ ہر وقت اس کو فکر رہے کہ میرے والدین مجھ سے خوش رہیں، میرے کسی عمل سے، میرے کسی قول سے، میرے کسی طرز سے ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے کہ یہ ایسی نعمت ہے کہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی جو دعائیں ہوتی ہیں، جب والدین کو بندہ خوش کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ رضا الرب فی رضا الوالد،
اللہ کی رضا و خوشنودی والدین کی رضا و خوشنودی میں. ایک طرف ماں کے قدموں کے تلے جنت بتائی گئی تو دوسری طرف باپ کو جنت کا دروازہ بتایا گیا. مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے آدمی جنت میں آسانی سے پہنچ سکتا ہے. دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر والدین کے ساتھ اس قدر حسن سلوک کا حکم کیوں دیا گیا. قرآن پاک میں بار بار اس کی طرف توجہ دلائی گئی، احادیث میں بار بار اس کی طرف توجہ دلائی گئی، اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کو عظیم ترین گناہ بتلایا گیا. اور ایک ایسا گناہ ہے کہ جو آدمی اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش نہیں آتا اس کو دنیا کے اندر سزا ملتی ہے. جو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے آخرت کے اجر کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کے اندر بہت سی نعمتیں عطا کرتا ہے. ایک تو اس کے لیے اس کی عمر کی درازی کا یہ سبب بنتا ہے، اس کی مال اور اس کے رزق کے اندر اضافے کا سبب بنتا ہے، اس کے لیے بہت سے خیر جمع کرنے کا سبب بنتا ہے. اس لیے نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے کاموں میں جو اس طرح سے مشغول ہو جاتے ہیں کہ اپنے والدین کی ان کو فکر نہیں رہتی. بوڑھے والدین گھر میں رہتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، ان کے دوا علاج کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، اپنے کاموں میں اس طرح سے مشغول ہیں، غیر ضروری کاموں میں موبائل کے اندر اس طرح سے مشغول ہوتے ہیں کہ والدین کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی. ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا، ہنسی مذاق، ہنسی اور دل لگی کی باتیں ان کے ساتھ کرنا، پورے اکرام کے ساتھ ان کے دلوں کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کو خوش کرنے والا. بوڑھا والد پڑا ہوا ہے، بوڑھی ماں وہاں پڑی ہوئی ہے، بیٹا اپنے جو ہے رنگ رلیوں میں مشغول ہے، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں. یہ ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ کی سزا دنیا میں اللہ دے دیتا ہے. اس لیے آدمی کو اس گناہ سے حتی الامکان پورے طور پر بچنے کی ضرورت ہے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ والدین کو ہم کس طرح سے راحت پہنچائیں. ہمارا کوئی عمل ایسا ہے، ہمارے جس عمل سے والدین کے دلوں کو تکلیف ہو گئی، زندگی برباد کر دی، ہم نے آخرت کی زندگی بھی برباد کر دی، دنیا کی زندگی بھی برباد کر دی. اگر والدین کے دلوں کو ہم نے ناخوش کیا، اگر والدین کے دلوں کو خوش کیا، ان کی جو دعا ہوتی ہے سیدھے عرش تک پہنچنے والی ہوتی ہے. ادھر ماں کی زبان سے دعا نکلی، ادھر باپ کی زبان سے دعا نکلی، دل سے دعا نکلی، تو پھر وہ سیدھے اللہ کے عرش کو جا کر پہنچتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ فرمایا کہ جو فلاں جگہ جاؤ، اس جگہ جاؤ. ایک جو ہے قصائی کی دکان پر بھیجا گیا، ایک قصائی کے پاس کہ یہ تمہارا جو ہے جنتی ساتھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، یہ کیا ہے؟ یہ آدمی جس کے کپڑے گندے ہیں، خون پڑا ہوا ہے، گوشت کاٹتا ہے، گوشت بیچ رہا ہے، یہ میرا جنت میں ساتھی. لیکن اللہ نے کہا ہے، پھر اس کے ساتھ چلے. وہ دکان بند کر کے جب گھر دکان سے جا رہا تھا، کچھ گوشت کی بوٹیاں بنا کر گھر گیا. اس سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کا عمل دیکھنا چاہتا ہوں. پھر جا کر دیکھا کہ اس نے گھر جا کر کے گوشت پکایا، کھانا پکایا، اور پھر جو ہے ایک کمرے میں لے گیا، اس کو پکا کر کے ایک بوڑھی اماں پڑی ہوئی تھی، اس کو بٹھایا، اس کا ہاتھ منہ دھلایا، پھر اس کو کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد اس کا ہاتھ منہ دھویا اور اس کو جو ہے سلانے لگا. سلاتے وقت اس نے دعا کی، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کے ساتھ جگہ دے. یہ ہے دعا ماں کی. یہ دعائیں ہوتی ہیں والدین کی. جب وہ آدمی والدین کو خوش کرتا ہے تو ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا بظاہر ہم کو ایسی لگتی ہے کہ پوری نہیں ہوگی، لیکن میرے نوجوان دوستو، ان کی دعا یقیناً قبول ہوتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں کو ہم خوش کریں، ان کے دلوں کو ناراض کر کے ان کی بات کو اس وقت مانیں جب ہماری اپنی مرضی ہو. تو ان کے دلوں کو خوش کرنا نہیں، ان کے دلوں کو خوش کرنا اس وقت ہے جب وہ کہے، ادھر ان کی زبان سے بات نکلی، ادھر آپ نے تعمیل کی. یہ ہے حسن سلوک. اگر اس حسن سلوک کو ہم نے اختیار کیا تو ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ زندگی میں بھی اور ان کے انتقال کے بعد بھی حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی زندگی عطا فرمائے، اپنے وقت پر ہم سبوں کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمد۔